تو بات ہے جنت میں لے جانے والے اعمال کی. تو جنت میں لے جانے والے اعمال کیسے ہیں؟ 6 اعمال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، اور ان میں سے جو 6واں عمل ہے وہ اس باب سے متعلق ہے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ وہ معاملہ کرو، یعنی آپ کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کے لیے اپنے دل سے فیصلہ لو کہ آپ کیا چاہتے ہو کہ وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں، میں کیا پسند کروں گا کہ وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں. تو جو آپ پسند کرو گے کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کریں، وہی سلوک ان کے ساتھ رکھو. ہم بہت چھوٹے تھے تو ہمارے ابا جی یہی بات کہتے تھے، اور خاص طور پر ملازموں کے بارے میں، سرونٹس کے بارے میں، کہ اگر آپ اس کی جگہ ہوں اور وہ آپ کی جگہ، تو آپ کا کیا دل چاہے گا کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرے. تو جو آپ کا دل چاہے گا نا، وہ معاملہ آپ اس کے ساتھ رکھ لیں. کتنا آسان سا نسخہ ہے، لیکن ریئلی اس میں انسان کی بہت زیادہ فائدے کی بات چھپی ہوئی، کیونکہ انسان کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے، انسان کی انا پرستی ٹوٹتی ہے، اور اس کی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے کہ جو کچھ انسان چاہے کہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے، وہی معاملہ وہ دوسرے کے ساتھ روا رکھے. پھر دوسری بات یہ بھی بتائی کہ جو تم ناپسند کرتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ ایسا کریں، تمہیں اچھا نہیں لگتا، تو دوسروں کے معاملے میں بھی ایسا مت کرو، ان کاموں کو چھوڑ دو، ان کاموں کو ترک کر دو. تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کتنا خیر خواہ ہونا چاہیے. رسول اللہ نے اس کی ترغیب دلائی ہے. اگر مسلمان اس پر عمل کر لیں تو سوچئے، اس معاشرے میں چوری ہو سکتی ہے، لوٹ کھسوٹ ہو سکتی، دھوکہ دہی کا کام ہو سکتا ہے. جتنے کام ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ انسان کے ڈبل سٹینڈرڈ. تو انسان کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اپنے لیے وہ کچھ اور چاہتا ہے اور دوسروں کے لیے کچھ اور چاہتا ہے. تو بات چوری کی ہو، ڈکیتی کی ہو، رشوت خوری کی ہو، بددیانتی کی ہو، جال سازی کی ہو، یا اسی طرح فریب دینے کی، موذی بیماریاں ہیں، دل کے امراض ہیں. اور دل کے امراض سے انسان نجات پا جائے، انسان اپنی ذات کے اندر تو فائدہ حاصل کرتا ہے، پوری سوسائٹی بھی فائدہ حاصل کرتی. جو انسان اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ آج جس ذلت اور پستی کا مسلمان شکار ہے، اس کو دور کرنے کے لیے یہ بہت عمدہ نسخہ ہے. اس سے جو چیز نصیب ہوتی ہے ذہنی سکون، تسکین، کیونکہ انسان جتنا زیادہ برائی اس پہ حملہ ور ہوتی، برائی کی زد میں ہوتا، اتنا زیادہ اس کو تکلیف ہوتی. بھلائی، آرام، سکون اور ذہنی تسکین کو اپنے لیے اگر وہ پسند کرتا ہے تو اسے دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے. اگر شور اسے ناپسند ہے تو دوسروں کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے. تو جس ضرر اور شر کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، مثلا آپ یہ دیکھیے کہ آپ اپنے دل میں ٹٹول کے دیکھیے، آپ کا جی چاہتا ہے کہ کوئی آپ کی غیبتیں کرے، تو پھر لوگوں کے لیے بھی اسے چھوڑ دیں. اصول مل گیا نا. آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ پر کوئی الزام لگائے، آپ کو کوئی خائن، بد کردار ثابت کرنے کی کوشش کرے، پھر دوسروں کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرنی اور سننی چھوڑ دیں. اگر آپ کا یہ جی نہیں چاہتا کہ میرے بارے میں ایسی بات ہو، اور اگر ہو تو لوگ اس پر یقین کر لیں، تو دوسروں کے بارے میں بھی یقین کرنا چھوڑ دیں.